بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 14 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ہم آپ کو ایک خبر دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن سے ہم دوبارہ کرفیو کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی، جو کہ ہم نہیں کر رہے، تو خدا نخواستہ پاکستان میں ڈیزاسٹر، بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایکچوئل جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کوئی سنسنی نہ پھیلائیں، کوئی خوفناکیاں نہ پیدا کریں، لیکن جہاں پہ خوفناک چیز ہوتی ہے، خطرناک چیز ہوتی ہے، الارمنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ فرض بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو خبردار بھی کروں اور ایکچوئل بات بھی پہنچاؤں۔ ایک تو اس بارے میں کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، اور کس معاملے میں؟ بالکل جی، کرونا جو خطرناک موذی مرض ہے جو پھیل رہا ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑے ملک ہیں وہ سب سے زیادہ تباہی وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم پہ ابھی تک ہم محفوظ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ احتیاط کریں، پہلے اونٹ کو لاک کریں، اس کو قابو کریں، اس کو رسی ڈالیں، اس کے بعد آپ توکل کریں۔ تو یہ ہے اصول، یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے تو اس کرم کو مزید ہمیں زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ یہ چیز آپ سے شیئر کروں گا جناب۔ اور دوسرا، ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور بڑی کامیابی میں تو کہوں گا کہ اگر اب تک کی، اور کس کی سب سے بڑی کیا کہنا چاہیے شکست ہے، وہ ہے انڈیا کی اور پاکستان کی فتح ہے، سفارتی فتح ہے، سیاسی فتح ہے، قانونی فتح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان اور یہ را جو ہے انڈین ایجنسی، انڈیا بھی خود بھی، یعنی کہ تمام ادارے، وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اور کلبھوشن پکڑا گیا تھا، پھر بلوچستان میں علیحدگی پسند قوم پرست تنظیمیں جو ہیں ان کو بھارت کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے، ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، ان کو پیسے بھی دے رہا ہے۔ اور ریسنٹ واقعہ بھی ہوا، آپ نے دیکھا کہ پاک ایران بارڈر پہ بھی اور پاک افغان بارڈر پہ بھی یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان۔ تو جناب والا وہاں پہ ایک تنظیم ہے بلوچستان لبریشن آرمی، اور ان علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ یہاں پہ جو کرتا ہے جو وہ انڈیا ہے، ڈائریکٹ جو سپورٹ کرتا ہے، اور ان کو ان کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی کہتے ہیں، مودی بھی کہتا ہے، اور ادروائز بھی ان کے ملٹری آفیشلز بھی کہتے ہیں، وہ اس پہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ BLA بلوچستان لبریشن آرمی، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، اور یہ بڑی پاکستان کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی، قانونی فتح ہے، کیونکہ پاکستان یہی کہہ رہا تھا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کو، ان قوم پرست تنظیموں کو سپورٹ کر رہی، بیرونی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان نے ثبوت بھی فراہم کیے، اور BLA نے ذمہ داری قبول کی تھی، ایک تو سولین پہ بھی، ملٹری آفیشلز پہ بھی حملے، اور اس کے بعد کراچی میں چائنا کے قونصلیٹ خانے پہ اٹیک ہوا تھا، وہ ذمہ داری قبول کی تھی، لہٰذا ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس سے یقیناً پاکستان کو ایک ایج حاصل ہوا ہے، پاکستان کے موقف کی فتح ہوئی ہے، پاکستان کو سیاسی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، قانونی سطح پہ اس کی بات مانی گئی ہے۔ تو اب اس سے جڑا ہوا جتنا بھی نیٹ ورک ہے وہ سارے کا سارا ظاہر ہے دہشت گرد کہلائے گا، اور ان کے خلاف کارروائی بھی جو کی جائے گی
اس میں بھی آپ پھر انسانی حقوق اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان میں کیا پاکستان کا موقف تھا اس کو تسلیم کیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تھا کہ یہی قوم پرست جو ہیں وہ باہر جا کے سیاسی پناہ لے لیتے تھے اور پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے. خیر ایک چیز یہ خبر تھی جی. اب جو دوسری خبر ہے وہ ہے عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ ہے. میں آپ کو عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ بتا دیتا ہوں. اور عالمی ادارہ صحت نے اب تک جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، اب تک اپنی ایکسپرٹس اوپینین دی ہیں، وہ کم و بیش صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور چونکہ اس میں بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں، ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، ایکسپرٹس بھی ہیں، ماہرین بھی ہیں، ہیلتھ کے بھی ہیں، WHO کے لوگ بھی ہیں، تو عالمی ادارہ صحت اور اس سے پھر نیچے دیگر ادارے ہیں، یونیسیف ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ 13 مئی کی لیٹسٹ رپورٹ ہے، یعنی کہ گزشتہ کل کی. اس میں انہوں نے کہا جی آئندہ 6 ماہ کے دوران ایک تو 6000 اضافی بچے جی ہر روز مر سکتے ہیں. 6000 بچے ہر روز مر سکتے ہیں، خدشہ ہے. اور یہ جو کرونا کی وجہ سے 6000 بچے ڈیلی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ خوفناک الارمنگ نمبر ہے. اور یہ 6000 بچے جو ہیں یہ اضافی نمبر ہے جو معمول میں دنیا بھر میں جو ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ 6000 بچے بھی پوری دنیا کا نمبر میں بتا رہا ہوں. ایک چیز یہ تخمینہ جناب کس نے لگایا ہے، یہ کس نے رپورٹ تیار کی ہے؟ یہ بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے محققین کی تجزیاتی رپورٹ ہے، اور یہ لینسٹ گلوبل ہیلتھ جریدے میں یہ شائع ہوئی ہے. اور اس میں 118 کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کے بارے میں یہ رپورٹ ہے جناب، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. میں آگے جا کے مزید آپ کو بتاؤں گا. اور یہ ایک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، اعداد و شمار اکٹھا کیے گئے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ یہ کیا گیا ہے جناب، ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے. اور 6 مہینوں میں کم سے کم 12 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں. یہ ایک اگلا الارمنگ نمبر ہے جی. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگلے صرف 6 مہینوں میں کم سے کم 12 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں. یہ آپ غور سے سن لیں. پھر اگلی بات، کیونکہ ہم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس مطالعے میں جی شامل 118 ممالک میں بچوں کی یہ ممکنہ اموات 2.5 لاکھ بچوں کے علاوہ ہیں جو پہلے ہی ہر 6 ماہ میں اپنی 5ویں سالگرہ سے پہلے مر جاتے ہیں. یعنی 5 سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے جو بچے 2.5 لاکھ بچے جو ڈیتھ ہو رہی تھی، یہ اس کے علاوہ تعداد ہے. 6000 بچے یومیہ کی اموات ہوگی پوری دنیا میں. یہ خطرناک نمبر ہے کرونا کی وجہ سے. اور یہ 118 ممالک جو ہیں کم ترقی یافتہ اور درمیانے درجے کے، ان کے بارے میں ہے. اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف 6 مہینوں میں تقریباً جی 56 لاکھ 7,056 زچگی کی اموات بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک ہی ملک میں 6 ماہ کی مدت میں ہونے والی 1,44,000 اموات بھی شامل ہیں. تو یہ جو بات کر رہا تھا میں بچوں کی، تو اس میں اگلی رپورٹ کا اگلا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو سب سے خطرناک بات ہے جی، ہم نے 3 دن دیکھا، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 3 دن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بچوں کو ہم لے کے باہر نکلے ہیں مارکیٹس میں، اور یہ کم عمر بچوں کی بات ہو رہی ہے اس رپورٹ میں بھی. اور جس طریقے سے ہم نے کم عمر بچوں کو باہر نکالا ہے اور سوشل ڈسٹینس کا ستیہ ناش کیا ہے، حفاظتی انتظامات نہیں کیے، تو یہ اب اگلی بات سنیں کہ 10 ایسے ممالک ہیں اس رپورٹ کے مطابق جناب، 10 ایسے ممالک ہیں جن میں ممکنہ طور پر اضافی اموات ہو سکتی ہیں. یہ کرونا کی بات ہو رہی ہے. اور وہ ہیں، ان میں کون کون سے ممالک ہیں جناب؟ بنگلہ دیش ہے، برازیل ہے، جمہوریہ کانگو ہے،
اور ایتھوپیا ہے، ہندوستان ہے، انڈونیشیا ہے، نائجیریا ہے اور پاکستان اس میں شامل ہے، یوگنڈا شامل ہے اور تنزانیہ شامل ہے۔ تو یہ 10 ممالک میں خاص طور پہ عالمی ادارہ صحت نے، یونیسیف نے اور دیگر اداروں نے مشترکہ رپورٹ جو ہے سب کی ایک ہی ہے کہ پاکستان ان خطرناک ممالک میں شامل ہے جہاں پہ کرونا سے اموات ہو سکتی ہیں، بچوں کی اموات ہو سکتی ہیں، زچگی کی اموات ہو سکتی ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 ممالک اور بھی ہیں۔ ہاں جی، یہ تو ہے جنرل، یہ جو میں نے 10 ممالک بتایا ہے یہ سب کے لیے اوورال تھا۔ اور اب صرف بچوں کے لیے خطرناک ملک جو قرار دیے گئے ہیں ان کا سن لیں، ان میں بھی پاکستان شامل ہے۔ اور ان میں کون کون سے ممالک ہیں جناب؟ اس میں جبوتی ہے، لیسوتھو ہے، لائبیریا ہے، مالی ہے، ملاوی ہے، نائجیریا ہے، پاکستان ہے اور ایک ہے سیرالیون اور صومالیہ۔ ان ممالک میں زندگی بچانے والی خدمات کی مسلسل فراہمی کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور یہ جناب لینسیٹ گلوبل ہیلتھ جرنل کے تجزیے کی یہ رپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے وارننگ جاری کی ہے۔ اور اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں جی یہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 18 سال سے کم کے 77% بچے مئی کے اوائل تک 132 ممالک میں سے ایک میں رہائش پذیر پالیسیاں جو ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ 18 سال کے کم عمر والے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو میں نے بتانی تھی کہ خدا کے لیے پاکستان ان خطرناک ملکوں میں شامل ہو چکا ہے اور اس سے آپ بچیں اور اپنے آپ کو خیال کریں، ورنہ یہ سخت ترین لاک ڈاؤن کی طرف یہ جانا پڑے گا اور جانی نقصان تو ہمارا ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔